علیکم، میں امداد سومرو۔ دو خبریں ہیں اور دونوں ہی بڑی۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور یہ گرفتاری مریم نواز کی گرفتاری کا بدلہ ہوگا۔ اور دوسری خبر ہے پرویز الہی صاحب کے متعلق، جن کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، جن کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کیا، کیسے اپڈیٹ ہوا، اس خبر سے بھی بڑا سوال یہ ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب جنہوں نے پنجاب کا پورا نظام یرغمال بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، اور صوبے کو یرغمال بنانے، مفلوج بنانے کے لیے اگر نئی نویلی حکومت ہو تو اس کو مفلوج بنانے کے لیے اسمبلی کے اسپیکر کے فورم سے زیادہ اور کوئی بڑا فورم نہیں ہو سکتا۔ قانون سازی حکومت نہیں کر سکتی، حکومت بجٹ پیش نہیں کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہو پا رہا تھا، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ساری تاریخ آپ کو یاد ہے، میں دہرا بھی دوں گا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، کوئی 2 منٹ سے کچھ زیادہ، بڑا دلچسپ ویڈیو بیان ہے۔ اچھے بچے بن کر پرویز الہی صاحب باتیں کر رہے ہیں اور ہر جملے کے بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے پرویز الہی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سلطان راہی بنے ہوئے تھے، مولا جٹ بنے ہوئے تھے، گنڈا سا پکڑا ہوا تھا، نظام نہیں چلنے دوں گا، ایش شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا نا، ایش شادی نہیں ہو سکتی والا ڈائلاگ ان کے ہوتا تھا کہ جی یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، یہاں پر وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوگا، انتخاب ہوگا تو حلف نہیں ہوگا، حلف ہوگا تو پھر بجٹ پیش نہیں ہو سکے گا، اگر بجٹ پیش ہو جائے گا تو پھر اس سے اگلا اجلاس نہیں ہوگا، تو کچھ بھی نہیں چلنے دوں گا۔ پرویز الہی صاحب نے یہاں تک کہ اپنا بازو توڑوا دیا تھا، ٹوٹا نہیں تھا، بازو ٹوٹنے کا انہوں نے کیا تھا ڈرامہ۔ لیکن اب پرویز الہی صاحب نے آج ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اور بڑا دلچسپ ویڈیو بیان ہے۔ اس میں انہوں نے آئین، قانون، اصول، ضابطے، جمہوریت سب ان کو یاد آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نانی یاد آ جانا جس کو کہتے ہیں، تو ان کو ساری جمہوریت یاد آ گئی ہوئی ہے، ان کو سارا آئین یاد آ گیا ہوا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آئین کے مطابق اسمبلی چلائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اور وہ جو اپنا حمزہ شہباز صاحب ہے وزیر اعلیٰ، وہ ضمنی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوں گے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تمام آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ 2 منٹ کی ویڈیو ہے، بڑی دلچسپ ویڈیو، میں چلا نہیں سکتا یہاں پر کیونکہ لیکن میں اس کا آپ کو ویڈیو بیان کی جو باتیں پرویز الہی صاحب نے کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا معاملہ ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا، معاملہ ہے اپنا ہوش ٹھکانے آنے کا۔ ایک عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک عدالت اس سے پہلے تھی لاہور ہائی کورٹ۔ جب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہر صورت ہوگا، ڈپٹی اسپیکر انتخاب کے لیے اجلاس کی صدارت کریں گے یا پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، صدارت وہی ہوتی ہے، پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، تو پرویز الہی صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت اس سے پہلے 3 اپریل اور 6 اپریل کے جو اجلاس ہوئے تھے اس میں نظر آیا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے دروازے بند کر لیے تھے ارکان کے لیے، اپنے پرائیویٹ لوگ لے کر آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد مسلم لیگ نون چلی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا، چیف سیکریٹری اور آئی جی کو پابند کیا تھا کہ جی آپ نے اجلاس کو یقینی بنانا ہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنے دینی۔ اور ظاہر ہے اگر اجلاس جو الیکشن جو ہے وزیر اعلیٰ کا ہونا ہے وہ تو صوبہ اسمبلی کے اندر ہونا ہے۔ اب عدالت کا فیصلہ آئینی تھا، قانونی تھا، نہیں تھا، یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں دیکھ سکتے، ان کو آرڈر آ گیا تھا، انہوں نے عمل کرنا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے پولیس جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر آ گئے تھے، اور جو لوگ باہر سے پرویز الہی صاحب لائے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، اور جو اجلاس کی کارروائی جس طرح کر کے وہ ہو گئی تھی، اور گیلری میں کھڑے ہو کے ڈپٹی اسپیکر نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ منتخب ہو گئے حمزہ شہباز۔ اس سے پہلے پرویز الہی صاحب گیلری سے لوگوں کو ایوان میں لاتے رہے، اور پھر جب ان کی دال نہیں گلی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ یار اجلاس نہیں رک پا رہا، تو پھر وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے
اور وہاں جا کر انہوں نے ریسکیو 11 22 والوں کو بلایا، ہاتھ پہ پٹیاں شٹیاں باندھی، پھر ٹوٹا ہوا ہاتھ وہ جو جس طرح یوں کر کے باہر آئے تھے، اور باہر آئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ لمبی کرسی پر لیٹ کر ٹانگیں اوپر ان کی رکھی ہوئی تھی ٹیبل پر، وہ بددعائیں دی تھی، وہ جو ان کی میمز بنی تھی وہ بددعائیں دی تھی، اور لٹرلی بددعائیں دی تھی، یہ نہیں ہے انہوں نے کوسنے دیے تھے لٹرلی حکومت کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، سب کو۔ اس وقت تو حکومت نہیں بنی ہوئی تھی، تو ایک وہ وقت تھا، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق انتخابات ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انتخابات ہو گئے تھے تو پھر حلف میں وہ ٹیکنیکلی قانونی انہوں نے رکھنے ڈلوانا شروع کر دیے تھے گورنر کے ذریعے، صدر کے ذریعے۔ وہ تو خیر عمران خان صاحب کا ایجنڈا تھا نا بیسیکلی، تو وہ ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ انتخاب تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ انتخاب اس طرح ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ایک وہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، ایک یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہے وہ گڑ شکر کیسے ہو گئے، میٹھا میٹھا کیسے بولنے لگ گئے، شہد جیسی باتیں کیسے کرنے لگ گئے، یہ سب سے بڑا سوال ہے نا۔ تو بہرحال پہلے وہ جو ان کی باتیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی عدالتی فیصلے پر نیک نیتی سے عمل سب کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں غیر جانبداری اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب اس سے پہلے وہ جانبدار بنے ہوئے تھے، جانبدار تو ہیں کیونکہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ خود بھی ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسپیکر کا اختیار بھی استعمال کر رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی کا پورا اسٹاف جو تھا تمام تر وہ ان کے پاس تھا، ان کے طاقت کے ذریعے انہوں نے اسمبلی کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اسمبلی کو تالے لگا دیے، مسلم لیگ نون کے اور اتحادیوں کے ارکان شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا، حکومتی مشینری اور سیاسی جماعتیں انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گی، تمام پارٹیاں جن میں پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شامل ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسمبلی اجلاس سپریم کورٹ کے تمام احکامات کے عین مطابق ہوگا، اسمبلی کے اندر بڑا اچھا اور دوستانہ ماحول ہوگا۔ اس سے پہلے دوستانہ ماحول کیا خاک ہونا تھا، پرویز الہی صاحب نے تو گجرات سے پرائیویٹ لوگ لے کر آ گئے تھے، اب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں غیر جانبداری اور شفافیت یقینی بنایا جائے گا۔ حمزہ شہباز نے بھی سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ بھی فیصلے کی روشنی میں ضمنی الیکشن کا عمل غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز سے مکمل کروائیں گے۔ تو حمزہ شہباز نے کیا کہنا تھا سپریم کورٹ میں؟ نہیں جناب جج صاحب، میں تو دھاندلی کر سا، میں نے دھاندلی ہر صورت میں کرنی ہے، میں نے حلقوں میں جو ہے وہ فنڈز بھی جاری کرنے ہیں، اور میں نے ترقیاں تقرریاں اور تبادلے بھی کرنے ہیں، اور میں نے ترقیاتی منصوبے بھی شروع کروانے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے وہی یہی کہنا تھا، کرنا وہی ہوگا جو ان کا منصوبہ ہوگا۔ لیکن پرویز الہی صاحب اچھے کیسے بن گئے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اچھا جی، حکومت ٹرانسفر پوسٹنگ پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سختی سے عمل درآمد کروائے، فیصلے کے مطابق حکمران قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا جی، آگے چل کر کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن والے حلقوں میں کوئی ترقیاتی اسکیم یا فنڈز نہیں دیے جائیں گے۔ اگر کوئی ٹینڈر ہو گیا تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کو فوری طور پر ختم کروائے۔ وزراء اور مشیر الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تمام حکومتی مشینری اور سیاسی جماعتیں انتظامی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں گی۔ تمام اسمبلی افسران ضابطے اور قواعد کے عین مطابق اپنے امور سر انجام دیں گے۔ اب یہ ہے، یہ تو آپ پہلے کر سکتے تھے جب انتخابات ہو رہے تھے، جب ابھی آپ کے ارکان ڈی سی نہیں ہوئے تھے، جب مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف کے پاس ایوان میں میجورٹی تھی، تب بھی آپ الیکشن ہونے دیتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، تب شفافیت یقینی بناتے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تب کرتے، تب نہیں کیا تو اب کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جواب میں دیتا ہوں آپ کو جی۔ یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والے فون کال پر جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں نا، جن کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ جی انہوں نے ابھی ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، ہمیں کوئی اشارہ نہیں آیا کہ جی عمران خان کا ساتھ چھوڑنا ہے یا عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، تو لہٰذا وہاں سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں آیا تو ہم ابھی اپنا فیصلہ کر نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں۔ ہم وہ عاشق ہیں جو مجبور ہیں، جو مطلب اپنے جو حکم سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے، کسی کے آنکھ کے اشارے کے بغیر تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ کیا انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے؟ سوال ہے، نہیں ہے۔ وہ واقعی ایک پولیٹیکل بن کر بیٹھے ہوئے سائڈ پر، وہ سائڈ پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہے ہیں، اور ادھر سارا کام سیاسی قوتیں اپنا اپنا کر رہی ہیں۔ تو پھر پرویز الہی صاحب کیسے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ پھر اگر وہ نہیں ہے تو، اگر وہ اصل، ہم سندھی میں کہتے ہیں دھڑی، اگر وہ اصل مالک نہیں ہیں جو پرویز الہی صاحب کے تھے، تو پھر کون ہے؟ سپریم کورٹ کا حکم نہیں،
سپریم کورٹ کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو یوں ٹھوکر مار دی تھی, اڑا دیا تھا پرویز الہی صاحب نے, تو سپریم کورٹ کا حکم وہ کیوں مانتے؟ سپریم کورٹ نے پرویز الہی صاحب کی مرضی اور منشا کے خلاف جا کر آرڈر کیا. پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ جی میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں مانتا اور ان کی موجودگی میں ضمنی انتخابات صاف شفاف نہیں ہو سکتے, ان کے پاس اختیارات آتے ہیں تو یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. بعد میں پھر جب کوئی راستہ نہیں تھا, عدالت نے تو جو فیصلہ دینا تھا, تو اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پرویز الہی صاحب اپنا حمزہ شہباز سے گارنٹی لے لیں کہ وہ انتخابی جو قواعد ہیں, انتخابی قوانین ہیں, ان کی پابندی کریں گے, ترقیاتی کام نہیں کروائیں گے, تقرریاں تبادلے نہیں کریں گے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں کریں گے, تو پھر ہم ان کو وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار ہیں. آپ نہ مانتے تب بھی وزیر اعلیٰ تھے, لیکن بات یہ تھی کہ بند گلی میں پھنس گئے تھے نا, نکلنے کا راستہ تھا, عزت بچانے کا راستہ تھا, منہ دکھا سکتے لوگوں کو, باہر آ کر کہتے جی ہم نے کہا تھا عدالت سے, عدالت کو کام نہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ. ایک یہ. دوسرا, انہوں نے کہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ تو حکومتی اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں, تو ڈپٹی اسپیکر تو ہو گئے متنازع. انہوں نے تو پنجاب پولیس اندر داخل کروائی تھی, انہوں نے تو پنجاب اسمبلی میں اپنا حملہ کروایا تھا, بدمعاشی کروائی تھی, غنڈہ گردی کروائی تھی. ان کی صدارت میں تو ہم اجلاس کسی صورت نہیں الیکشن قبول کریں گے. وہ بھی مان لیا عدالت نے, وہ بھی کہہ دیا. تو عدالت کا حکم نے ان کو مجبور کیا نہیں, عدالت کا حکم وجہ نہیں بنی. اب وجہ ہے وہ سیاسی حالات جو پرویز الہی صاحب کو نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو بھی آزما کر دیکھ لیا, لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے, وزیر اعلیٰ کا حلف چیلنج کیا, الیکشن چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریکاؤنٹنگ کروا لیں گے, اور ریکاؤنٹنگ کا جو اجلاس ہوگا وہ بھی ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت ہوگا. گئے تھے اپنا ان کو حمزہ شہباز کو ہٹوانے, حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ پر مہر لگوا کر آ گئے لاہور ہائی کورٹ سے, دوڑے گئے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں بھی یہی کیا, وہاں پر بھی مہر لگوا کر آ گئے, حمزہ شہباز کی قانونی حیثیت بحال کروا کر آ گئے. عدالت نے کہا کہ جی 22 جولائی کو پھر دوبارہ جب وہ ہاؤس مکمل ہو جائے گا تو پھر ووٹنگ دوبارہ ہو جائے, تو ٹھیک ہے جی ووٹنگ دوبارہ ہو جائے گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سارا کچھ آزما کر دیکھ لیا اور پھر گراؤنڈ پر ضمنی انتخابات کے حالات دیکھ لیے اور دیکھ لیا کہ یار ادارے کہیں سے مدد کو بھی نہیں آ رہے, عمران خان کی دھمکیاں بھی کام نہیں آ رہی ہیں, عمران خان صاحب خود بنی گالہ میں پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے, نیچے اترنے کو تیار نہیں ہیں, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پرویز الہی صاحب, بڑے بھائی صاحب تو آصف زرداری صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ جی جس طرح آپ کہو گے, نہ صرف یہ والا ٹینیور جو باقی ماندہ ہے بلکہ آگے بھی آپ کہو گے, آپ کے ساتھ ہیں ہم, ہماری ہر قسم کا تعاون مدد ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگلا ٹینیور جو ہوگا 5 سال کا وہ بھی ہم ساتھ گزاریں. تو شجاعت حسین صاحب تو ادھر چل پڑے, تو اپنے پاس کیا رہا بجانے کو؟ کچھ بھی نہیں. ٹوٹا ہوا بازو وہ بھی نہیں رہا, وہ بھی ٹھیک ہو گیا, تو اپنے پاس رہا کیا؟ جو ضمنی انتخابات ہیں, ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی فارغ ہے, نظر آ رہا ہے چودھری پرویز الہی سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں جانتا. تو لہٰذا پرویز الہی صاحب کو جو ہوش ٹھکانے آئے ہیں, ان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے, وہ پھر ایک لالچ نے کیا ہے. وہ یہ کہ یار کسی طرح دوبارہ مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جائیں. شجاعت حسین صاحب کے وہ تو بڑے بھائی ہیں, ان کا تو گھر کی بات ہے, ان کو تو منا منو لیں گے, چار دیواری کے اندر بات ہو جائے گی. جس کو سے معافی مانگنی ہوگی مانگ لیں گے, بات باہر نہیں جائے گی, ان کے ساتھ تو بات ہو جائے گی. لیکن سی بی ایمز کے طور پر, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر پہلے ادھر آؤ, پہلے اچھی باتیں کرو, تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو تلخی ہے وہ کم ہو مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ. آصف زرداری نے کہا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے, وزیر اعلیٰ وہ بنیں گے جن کو ہم کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ, تو وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. تو وہ بات آصف زرداری صاحب نے کر کے دکھا دی. مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا, آصف زرداری صاحب نے سپورٹ کی, اور پرویز الہی صاحب نے کوشش کی تھی کہ ادھر ادھر کوئی جگاڑ لگ جائے, نہیں لگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو. کیوں ٹھیک کرو؟ وزیر اعلیٰ تو نہیں بنائیں گے یہ دوبارہ, ظاہر نہیں بنائیں گے. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں, اور 17 کو جو الیکشن ہوں گے ضمنی انتخابات, ان کے بعد حمزہ شہباز کے پاس زیادہ میجورٹی آ جائے گی. یعنی
اپنے ہی 25 ارکان جن کو دوبارہ آپ کسی طریقے سے رام کر کے واپس لا سکتے تھے، ان ارکان کو ڈی سیٹ کروا کر وہ سارے کے سارے ارکان، ان میں سے 15-20 ارکان جو ہے نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیے۔ سیاست ہے نا، کمال سیاست، عمران خان صاحب سے بہتر سیاست کسی کو نہیں آتی۔ تو خیر، تو وہ وزیر اعلیٰ تو نہیں بنائیں گے پرویز الہی صاحب کو، تو پھر پرویز الہی صاحب اتنے میٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ پھر ایسی میٹھی میٹھی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کیوں انہوں نے گنڈاسا پھینک دیا ہے؟ پھر کیوں جمہوری ہو گئے ہیں؟ ایک ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے نا پنجاب میں، تو کیوں ہو گئے؟ جواب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی میری اسپیکری مجھے بخش دو، بس میں اسپیکر بنا بیٹھا رہوں گا، مجھے اسپیکر کے عہدے سے نہیں ہٹانا۔ لیکن نہیں بچے گی۔ جب اتحادیوں کے پاس 186 ممبر بن جائیں گے پنجاب اسمبلی میں، جو اسپیکر کو ہٹانے کے لیے جو برطرفی کا جو وہ جو ہوتی ہے تحریک ہوتی ہے، جس کو تحریک عدم اعتماد بھی کہتے ہیں، وہ لانے کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے 186 ارکان کی ضرورت تھی۔ تو وہ ارکان انتخابات جو ہوں گے، ضمنی انتخابات، ان انتخابات کے بعد وہ اتحادیوں کو، مطلب کبھی امکان ہے کہ اتحادیوں کے پاس آ جائیں گے، اور یہ پرویز الہی صاحب کو نظر آ رہا ہے۔ تو وہ بچانے کے لیے ابھی سے میٹھے میٹھے بنو، مان لو حمزہ شہباز سی ایم ہے، مان لیتے ہیں کہ جی میں اسپیکر ہوں اور میں قانون کے مطابق چلاؤں گا، ایوان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا۔ آپ دیکھیں انہوں نے بجٹ پیش کرنے نہیں دی تھی، پنجاب اسمبلی کا اجلاس بجٹ کے لیے 2 دن ایوان میں لوگ بیٹھے رہے، حکومت تکتی رہی، انتظار کرتی رہی، پرویز الہی صاحب چیمبر میں آ کر بیٹھے رہے، اور یا تو خود کہہ دیتے جی میں چھٹی پر ہوں، تو ڈپٹی اسپیکر ایوان کارروائی چلاتے۔ لیکن کیونکہ سبوتاژ کرنا تھا، بجٹ کو سبوتاژ کرنا تھا، حکومت کو کمزور کرنا تھا، صوبے کو پیرالائز کرنا تھا، تو چیمبر میں آ کر بیٹھے رہے، لیکن اجلاس نہیں ہونے دیتے تھے پرویز الہی صاحب۔ تو اب وہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں، اور پھر ہوا یہ، جب انہوں نے اجلاس نہیں ہونے دیا تو پھر گورنر نے اسپیشل اختیار استعمال کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کیا، اور اسمبلی سیکریٹریٹ کو وزارت قانون کے ماتحت کر دیا، اور پھر ڈپٹی اسپیکر کے اپنا زیر صدارت اجلاس کال کر لیا۔ 2 اجلاس ہوتے رہے، پرویز الہی صاحب ادھر اپوزیشن کا اجلاس کرتے تھے، اور ایوان اقبال میں حکومت کا اجلاس ہوتا تھا، اور ایوان اقبال کے اجلاس میں بجٹ بھی منظور ہو گیا۔ تو پرویز الہی صاحب نے جتنا گند ڈالنا تھا ڈال کے دیکھ لیا، نقصان ہی ہوا، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ جب سارا گند ڈالنے کے باوجود روزانہ کی بنیاد پر نقصان بھی ہو اور عزت میں بھی کمی واقع ہوتی جائے، تو پھر پرویز الہی صاحب نے سوچا کہ یار اب جو کر رہا ہوں وہ 2 بھی جائیں 6 بھی جائیں، اس سے بہتر ہے کہ معذرت شاذرت کر لو، طریقے سے معافی شافی مانگ لو، اور پھر جو پاس ہے وہ بچا لو۔ لیکن وہ نہیں بچے گا، کیونکہ پرویز الہی صاحب پر اعتبار نہیں کرے گی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی بھی نہیں کرے گی۔ اب جب 17 جولائی کا الیکشن ہو جائے گا، اور پھر 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جائے گا، اگر ان کے پاس میجورٹی آ جاتی ہے، 186 پلس ارکان آ جاتے ہیں، تو پھر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد فوراً انہوں نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے گورنر کے خلاف، اور پھر یہ عدالت جائیں گے اگر وزیر اعلیٰ کے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، اور پھر یہ اتحادی عدالت میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جی دیکھیں، یعنی اتحادی حکومت، کیونکہ پرویز الہی نے پھر اجلاس نہیں بلانا اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو پھر یہ جائیں گے عدالت میں، اور عدالت کو کہیں گے کہ جی دیکھیں پہلے بھی یہ کرتے رہے اور دوبارہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے پرویز الہی صاحب کی، اسی وجہ سے ان کے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے اور ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گیا۔ نہ سافٹ ویئر ان کا اداروں نے اپڈیٹ کیا ہے، نہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں نے، اپنی لالچ نے، ہرس نے، جس ہرس نے پرویز الہی صاحب کو سیاسی طور پر کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اچھا جی، اب معاملہ ہے ارادوں کا، اور ارادے بڑے خطرناک ہیں اتحادیوں کے، اور معاملہ جو ہے وہ ہے انتقام کا، بدلے کا۔ بدلہ سندھی میں کہتے ہیں پلاند پرانا کون تھینان، انتقام جو پرانے نہیں ہوا کرتے، وہ پشتوں میں بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے 1000 سال کے بعد بھی انتقام لیا تو بلے بلے، انتقام تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو ہماری سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کیا کیا نہیں کیا۔ وہ کسی زمانے میں کہتے ہیں کہ جی میری جو ان کی اہلیہ تھیں جمائمہ خان، ان کے خلاف مقدمے بنے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے عمران خان صاحب نے، اب وہ اس کو 20-25 سال ہو گئے تھے اور بھی زیادہ ہو گئے تھے، اس کا بدلہ لینے کے لیے عمران خان صاحب نے مریم نواز کو ہتھکڑیاں لگوائی، باپ کے سامنے سے گرفتار کروایا، جیل بھجوایا، وہ انتقام لینے کے لیے کہ جی انہوں نے مقدمہ کیا تھا، انہوں نے وہ ٹائلز کا کوئی یونیک ٹائلز تھیں، وہ کیا ہوتی ہیں جو قدیم ہوتی ہیں، تو وہ اینٹیک ٹائلز تھیں، وہ اس کی اسمگلنگ کا مقدمہ بنا تھا جمائمہ پر۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے
مریم نواز کو گرفتار کیا، انہوں نے مقدمہ کیا تھا، انہوں نے گرفتار کیا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ آج پنجاب کے 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کی ہے، عطا تارڑ اور ملک احمد صاحب نے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جی ہم ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہے ہیں فرا گوگی کے، اور فرا گوگی کے بعد اگلی گرفتاری جو ہوگی وہ ہوگی بشرا بی بی کی۔ اب بشرا بی بی ظاہر فرا گوگی کو باہر نکالا ہی اس لیے گیا تھا کہ فرا گوگی کے جتنے معاملات تھے وہ بشرا بی بی کے ساتھ تھے۔ عمران خان صاحب ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں، اتنے چالاک ہیں کہ وہ مطلب انہوں نے جو وضاحت دی تھی فرا گوگی کے متعلق، جو فرا گوگی اور بشرا بی بی کے متعلق کرپشن کے جو معاملات آ رہے تھے اور فرا گوگی کے نئے نئے اسکینڈلز ابھی آنا شروع ہوئے تھے، آغاز میں تھے، تو اس وقت نام لیا جا رہا تھا کہ جی یہ تو فرنٹ ویمن ہے بشرا بی بی کی۔ تو عمران خان صاحب نے آ کر ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے بغیر کسی سوال کے جواب کے خود بول دیا تھا کہ جی فرا گوگی کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ میری اہلیہ بشرا بی بی کی سہیلی ہیں، ان کی دوست ہیں، اسی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس آتی رہتی تھی اور وہ ان کا کوئی بشرا بی بی کا تو سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، ان کے تو کوئی اکاؤنٹس ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی انہوں نے وضاحت کر کے انہوں نے اپنی اہلیہ کے اوپر خود چارج فریم کر دیا، خود ان کو فکس کر دیا الزام میں کہ جی ہاں بشرا جو فرا گوگی تھی وہ میری اہلیہ کی سہیلی تھی، وہ وہاں پر رہتی تھی، وہاں آتی تھی۔ اور وزیر اعظم ہاؤس کا جو ریکارڈ ہے اس میں ان کے آنے جانے کا جو ہے وہ فری، یعنی آنے جانے، ظاہر ہے وہ ایجنسیاں تو ریکارڈ رکھتی ہیں لیکن ایک آفیشیل جو انٹری ہوتی ہے وہ انٹری نہیں تھی ان کی، فرا گوگی صاحبہ کی۔ دن میں کئی بار آتی ہیں، کئی بار جاتی ہیں، وہاں قیام کرتی ہیں، جو بھی بنی گالہ میں آنا جانا کھلا کھاتا تھا۔ تو اب جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس کر کے یہ سیدھا واضح اعلان کیا ہے کہ جی فرا گوگی کے ہوں گے وارنٹ، اپنا ریڈ وارنٹ جاری، دبئی گئی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کر کے بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا۔ یہ کہا ہے اعلانیہ۔ اب یہ کیوں کہا ہے؟ ایسا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر کتنے مقدمات بنے، یہ حکومت عمران خان صاحب کے گرفتاری تو کیا اس طرف پولیس بھیجنے کا سوچ بھی نہیں پائی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2018 نہیں ہے، اس وقت عمران خان صاحب نے سابق صدر گرفتار کروا لیے، سابق وزیر اعظم گرفتار کروا لیے، اپنا مریم نواز اندر، وہ فریال تالپور کو عید کی رات اٹھا لیا گیا، جیل بھیج دیا۔ عدالتیں ضمانت کی طرف آتی نہیں تھیں، سوچتی نہیں تھی کہ کوئی ضمانت نام کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، سوچتی ہی نہیں تھی کہ کوئی انسانی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ آج پاکستان بدلا ہوا ہے اور ہر دور کے بعد پاکستان کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ، عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی، اب وہ ضمانت مزید 2 دن اور ہے، اور 6 کو پھر عمران خان صاحب نے 6 جولائی کو دوبارہ پیش ہونا ہے اسلام آباد کی عدالت میں۔ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ضمانتوں پر ہے، بغیر گرفتاری کی ضمانتوں پر۔ کوئی پہلے سوچ سکتا تھا کہ اس طرح حکومت چینج ہو اور اس وقت کی حکومت کا وزیر اعظم یا پھر وزیر اعظم کا شوہر یعنی بینظیر بھٹو صاحبہ کے شوہر تھے آصف زرداری صاحب، وہ حکومت ان کی چلی گئی اور وہ باہر رہیں؟ نہیں، مقدمے، عدالتیں، جیلیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کا پورا خاندان جیل میں۔ تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک پاکستان میں ایک حکومت ایسی بھی آئے گی، ایک وزیر اعظم ایسا بھی آئے گا جس کو کوئی گرفتار نہیں کر پائے گا؟ تو اپنا جو پنکی صاحبہ ہیں، بشرا بی بی صاحبہ ہیں، ان کی گرفتاری کا یہ حکومت سوچ تو رہی ہے۔ ایک بدلہ ان کے ذہن میں ضرور ہے کہ انہوں نے جس طرح مریم نواز کو پہلے جیل بھجوایا ثاقب نثار کے ذریعے، پھر انہوں نے جس طرح مریم نواز کو نیب کے ذریعے والد کے سامنے ہتھکڑیاں لگائیں، ایسے ہی فرا گوگی کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے انتقام لیا جائے، اور اس کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے، بدلہ لینے کا اشارہ دے دیا ہے۔ لیکن یہ کیا گرفتاری ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن حکومت اس طرف جا رہی ہے۔ میں اپنی جو رائے دوں گا اس معاملے پہ، یہ تو خبر تھی نا، میری رائے ہے کہ انتقام ایک بار چھوڑنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو عمران خان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اس حکومت کے لیے بھی اور سسٹم کے لیے بھی۔ عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے، ان کی اہلیہ کو گرفتار کریں گے، اپنا نقصان کریں گی، حکومت اپنا نقصان کرے گی۔ عمران خان صاحب تو ڈرپوک آدمی ہے، گرفتاری نہیں دیں گے، یا گرفتار دیں گے تو پھر شاید معافی شافی مانگ کر باہر بھی آ جائیں، جیسے مشرف کے زمانے میں آ گئے تھے۔ لیکن حکومت کی بدنامی ہوگی، حکومت اس سے نام نہیں کمائے گی، چاہے بشرا بی بی کا معاملہ ہو یا فرا گوگی کا یا عمران خان کا۔ ہاں، جہاں واقعتاً قانون توڑا گیا ہے، واقعتاً کرپشن ہوئی ہے، ثبوت ہیں،
عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں، عدالت فیصلے کر کے پھر عدالتی فیصلے سے جیل بھیج دیا جائے، وہ ٹھیک ہے، قانون کے مطابق جو کچھ ہو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح جس طرح پریس کانفرنس کیا کرتے تھے شہزاد اکبر، اسی طرح پریس کانفرنسز کر کے پہلے ایڈوانس میں کہنا کہ جب ان کو گرفتار کریں گے، یہ احتساب نہیں ہوگا، انتقام ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔